امائنو ایسڈ کیا ہے؟ پودا ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جبکہ زمین سے پانی حاصل کر کے گلوکوز بناتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ پودے اس گلوکوز کا کیا کرتے ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ پودے گلوکوز سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کا ایک دوسرے اور قدرے نئے پہلو سے روشناس کرائیں گے۔ عمومی طور پر پودے گلوکوز کے ساتھ نائٹروجن کو شامل کر کے امائنو ایسڈ بناتے ہیں، اور پھر یہ امائنو ایسڈ پودے کی نشو و نما اور اس کی پیداوار بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ گلوکوز اور نائٹروجن کے ملاپ سے پودا کوئی 20 مختلف اقسام کے امائنو ایسڈ بناتا ہے جو جگہ جگہ پودے کے کام آتے ہیں۔ جس طرح شدید گرمی یا پھر شدید سردی میں انسان یا تو کام کرنا بالکل بند کر دیتا ہے یا پھر اس کی کارکردگی انتہائی کم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح پودا بھی نامناسب حالات مثلاً شدید گرمی، سردی یا زمین میں نمکیات کی زیادتی وغیرہ کی صورت میں امائنو ایسڈ بنانے کی کارکردگی پودے کے اندر انتہائی سست ہو جاتی ہے، اور امائنو ایسڈ کی کمی کے سبب پودے کی نشو و نما پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے۔ اس کا پھل کا سائز نہیں بن پاتا، اس کا پھل گر جاتا ہے، اس کی پولینیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتی اور اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالات سازگار نہ ہوں تو نائٹروجن، گلوکوز اور دیگر عناصر کی موجودگی میں بھی پودا امائنو ایسڈ نہیں بنا پاتا، یعنی پودے کی مناسب نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری زمینوں کی پی ایچ نارمل سے کافی زیادہ ہے، 7 درجے کی پی ایچ آئیڈیل سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر زمینیں 8 یا 8.5 یا پھر 9 سے بھی زیادہ پی ایچ کی حامل ہیں۔ اگر زمین کی پی ایچ زیادہ ہو تو پودے کی زمین سے غذائی اجزاء مثلا نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش وغیرہ حاصل کرنے میں اچھی خاصی مشکل پیش آتی ہے، اور ہماری یہ کھادیں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش زیادہ تر ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ پی ایچ والی زمین میں کھادیں ڈالنے کے باوجود بھی پودے کو مناسب نائٹروجن نہیں ملتی یا کم ملتی ہے، نتیجتاً پودے میں امائنو ایسڈ کی تیاری کا کام سست روی کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے پودے کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا ہم کیا حل کریں؟ زرعی ماہرین کئی اشروں سے تجربات کر رہے تھے کہ جس طرح براہ راست نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور دیگر کھادیں زمین میں ڈال دی جاتی ہیں یا پودے پر سپرے کر دی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح امائنو ایسڈ بھی پودوں پر براہ راست ہی سپرے کر دیے جائیں۔ تجربات کی کامیابی کے بعد دنیا میں فصلوں پر امائنو ایسڈ سپرے کرنے کا رجحان چل نکلا ہے، اور دیکھا دیکھی پاکستان میں بھی گزشتہ 2-3 سالوں سے امائنو ایسڈ استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات تو کاشتکار ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ امائنو ایسڈ کے استعمال سے اس کی پیداوار میں کس حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ البتہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ امائنو ایسڈ کے استعمال سے فصل کو کس طرح سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ امائنو ایسڈ کے فوائد۔ امائنو ایسڈ کا استعمال پودوں میں گرمی، سردی اور دیگر مصائب برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی فصل شدید گرمی یا شدید سردی کی لپیٹ میں ہے تو امائنو ایسڈ کا استعمال آپ کی فصل میں موسم کی سختی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر شدید سردی میں زیادہ تر فصلوں کی نشو و نما رک جاتی ہے، لیکن امائنو ایسڈ کے استعمال کی وجہ سے آپ کی فصل کی نشو و نما جاری رہے گی۔ اس طرح اگر آپ کی فصل نقصان دہ کیڑوں کے حملوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے تو پھر بھی امائنو ایسڈ کا استعمال آپ کی کھیتی کو اس دباؤ سے نکلنے میں یقینی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ امائنو ایسڈ کا استعمال فصل پر کلر اٹھی زمین یا کھارے پانی کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے۔ کلر اٹھی زمینوں میں کاشت کی گئی فصلوں کی پیداوار عموماً کم ہوتی ہے۔ اس طرح ٹیوب ویل
کہ کھارے پانی کا استعمال بھی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ البتہ امائنو ایسڈ کا استعمال پودوں پر کلر اور کھارے پانی کے منفی اثرات کو کم کرتا ہے، جس سے فصل کی پیداوار میں ایک معقول حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ امائنو ایسڈ کا استعمال پودے میں خوراک بنانے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پودا اپنی خوراک یعنی گلوکوز پتوں کی مدد سے تیار کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پتوں کا رنگ سبز کیوں ہوتا ہے؟ پتوں کے سبز رنگ کی وجہ پتوں میں پایا جانے والا ایک سبز رنگ کا مادہ ہے جسے ہم کلوروفل کا نام دیتے ہیں۔ کلوروفل پودے کی زندگی کے لیے اس قدر اہم ہے کہ اس کے بغیر پودا اپنی بنیادی خوراک یعنی گلوکوز تیار ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پتوں میں جتنا زیادہ کلوروفل ہوگا اتنے ہی پتے سرسبز اور ہرے بھرے نظر آئیں گے، اور جتنے ہی پتے سرسبز ہوں گے پودا اتنی ہی زیادہ خوراک بنانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پودے میں کلوروفل کہاں سے آتا ہے؟ کلوروفل پودا خود ہی تیار کرتا ہے، اور اس کی تیاری میں دو اہم امائنو ایسڈ گلائسین اور گلوٹیمیک ایسڈ استعمال یعنی کہ اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پودے میں ان امائنو ایسڈ کی قلت پیدا ہو جائے تو خوراک بنانے والا سارا نظام ہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لہذا امائنو ایسڈ کا استعمال پودے میں خوراک سازی کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ امائنو ایسڈ کا استعمال سٹومیٹا کی غیر ضروری بندش کو روکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کو پسینہ کیوں اور کیسے آتا ہے؟ دراصل انسان کی جلد پر لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ، تیل اور گندے اعضاء وقتاً فوقتاً خارج ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی پودوں کی جلد پر بھی چھوٹے چھوٹے سینکڑوں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں جن سے مختلف گیسز، پانی کے ذرات اور دیگر اجزاء کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے۔ پتے کی جلد پر موجود ان سوراخوں کو سٹومیٹا کہتے ہیں۔ یہ سٹومیٹا ایک آٹومیٹک وال کی طرح کام کرتے ہیں اور بوقت ضرورت کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات روشنی کی کمی، فضا میں نمی کے تناسب میں کمی، درجہ حرارت کی بلندی یا زمین میں نمکیات کی زیادتی سٹومیٹا بند کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ سٹومیٹا کھل جانے سے پودے کا خوراک بنانے اور استعمال کرنے کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان حالات میں ضروری ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سٹومیٹا کھلے رہ جائیں اور انہیں بند ہونے سے بچایا جا سکے۔ ان سوراخوں کو کھلا رکھنے میں بھی امائنو ایسڈ ہی کام آتے ہیں۔ خاص طور پر ایک اہم امائنو ایسڈ جسے گلوٹیمیک ایسڈ کا نام دیا جاتا ہے وہ ایک گارڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پتوں کے سوراخ بند نہ ہونے پائیں۔ امائنو ایسڈ کا استعمال غذائی اجزاء کی ترسیل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج کل مائکرو نیوٹرینٹ کھادیں پودوں پر سپرے کرنے کا رجحان بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان کھادوں کو سپرے کرنے کا حقیقی فائدہ تب ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جب پودوں کے پتے ان نیوٹرینٹس کو پوری طرح جذب کر کے اپنے وجود کا حصہ بنا لیں۔ اگر مائکرو نیوٹرینٹ کھادوں کو امائنو ایسڈ کے ساتھ ملا کر سپرے کیا جائے تو اس سے پتا نہ صرف یہ کھادیں بآسانی جذب کر لیتا ہے بلکہ جذب شدہ اجزاء کو ان مقامات تک پہنچا بھی دیتا ہے جہاں فی الوقت ان اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ امائنو ایسڈ پودے کے لیے گروتھ ہارمون بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ترقی پسند کاشتکار گروتھ ہارمونوں کے متعلق عمومی واقفیت رکھتے ہیں۔ گروتھ ہارمون پودے میں تیار ہونے والے ایسی کیمیکل ہیں جو پودے میں نشو و نما کی زبردست تحریک پیدا کرتے ہیں۔ کچھ ہارمون تو ایسے بھی ہیں اگر انہیں پودے کی شاخ کے ساتھ لگا کر شاخ کا نچلا حصہ زمین میں دبا دیا جائے تو دبی ہوئی شاخ سے پودے کی جڑیں نکل آتی ہیں۔ بہرحال ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بعض امائنو ایسڈ گروتھ ہارمون کے عمل میں پودے کی معاونت کرتے ہیں اور بعض دوسرے خود ٹوٹ کر گروتھ ہارمون میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا امائنو ایسڈ کی مدد سے بننے والے گروتھ ہارمون پودے کی نشو و نما میں خوب حصہ لیتے ہیں۔
امینو ایسڈ کا استعمال پودے کی مردانہ کمزوریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کے جوڑے بنائے ہیں جن کے ملاپ سے نسل آگے بڑھتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کریم نے پودوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ بعض پودوں میں نر اور مادہ جانوروں کی طرح الگ الگ ہیں اور بعد میں ایک ہی پودے پر موجود ہوتے ہیں۔ پودوں کے نر اور مادہ حصوں کے ملاپ سے پھل اور بیج بنتے ہیں۔ امینو ایسڈ پودے کے مردانہ حصوں کی نشو و نما اور ملاپ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بلکہ کچھ امینو ایسڈ تو ایسے ہیں جن کی غیر موجودگی میں نر اور مادہ کا ملاپ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امینو ایسڈ سپرے کرنے سے پودے پر پھل اور بیج زیادہ بنتے ہیں۔ سب سے بہتر امینو ایسڈ ایل امینو ایسڈ ہے جو جعفر برادرز جعفر والے پاکستان میں دے رہے ہیں۔ امینو ایسڈ پودے کے خلیوں کی بیرونی جلد کو مضبوط اور توانا بناتے ہیں، جس سے پودے میں ہر طرح کے ناسازگار حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض امینو ایسڈ پودے پر آنے والے پھلوں کی کوالٹی کو بھی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض امینو ایسڈ پھلوں کے بہتر طور پر پکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امینو ایسڈ کھادیں مارکیٹ میں دستیاب بھی ہیں یا نہیں۔ بعض کمپنیاں گزشتہ چند سالوں سے امینو ایسڈ کھادیں فروخت کر رہی ہیں۔ یہ امینو ایسڈ کھادیں مختلف ناموں سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، سجنٹا والے ایزا بیان کے نام سے دے رہے ہیں اور جعفر والے ٹیکا من میکس کے نام سے دے رہے ہیں اور ایف ایم سی والے امینو کے نام سے دے رہے ہیں۔ گرین سرکل کمپنی اینامائن کے نام سے دے رہی ہے اور اس طرح ہر کمپنی اپنے اپنے نام سے مارکیٹ میں امینو ایسڈ سیل کر رہی ہے۔ ان امینو ایسڈ کھادوں کی تفصیل میں سب سے زیادہ اچھا امینو ایسڈ جو ہے وہ ایل امینو ایسڈ ہے۔ ایل امینو ایسڈ صرف جعفر والوں کے پاس ہے، دوسری تمام کمپنیاں سادہ امینو ایسڈ دے رہی ہیں۔ جب بھی آپ نے امینو ایسڈ کا سپرے کرنا ہو تو جعفر والوں کے ٹیکا من میکس کو ترجیح دیں، اس سے آپ کی فصل جلدی گروتھ کرے گی، کیونکہ ایل امینو ایسڈ دوسرے امینو ایسڈ کی نسبت دگنی طاقت رکھتا ہے۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنی پیداوار میں یقینی اضافہ ممکن بنائیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔